ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل اور ایران سے ناخوش. اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. ایران اور اسرائیل سے خوش نہیں ہوں, اچھا نہیں لگا. جنگ بندی کے فوری بعد اسرائیل نے شدید حملے کیے. ایران پر مزید بم گرائیں گے تو جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی. اسرائیل اب اپنے پائلٹوں کو واپس گھر بلا لے. اسرائیل کو اب تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا. ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی. ایران دوبارہ کبھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا. ایران اب کبھی ایٹمی قوت نہیں بن سکتا, وہ جگہ اب ختم ہو چکی. مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید بہتر ہو رہی ہے. مشرق وسطیٰ میں نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے. امریکی صدر کی نیٹو سمٹ روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو. ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. نیتن یاہو کو ایران پر حملے نہ کرنے کی ہدایت. ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی, جواب میں حملہ کیا. نیتن یاہو کا الزام. اسرائیلی وزیر اعظم ایران پر محدود حملہ کرنے پر بضد. میڈیا رپورٹ. اسرائیل اور ایران کا چند گھنٹے بعد ہی ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام. ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے. تہران میں ایرانی حکومت کو نشانہ بنائیں گے. جنگ بندی کی خلاف ورزی کا پوری طاقت سے جواب دیں گے. اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی. میزائل حملے میں 11 اسرائیلی ہلاک, 30 سے زائد زخمی ہوئے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل نے ایک عمارت کو نشانہ بنایا جو مکمل تباہ ہو گئی. ایران کی اسرائیل پر میزائل حملے کی تردید. جنگ بندی کے بعد کوئی حملہ نہیں کیا. اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد 3 حملے کیے. ایرانی فوج کا الزام. اسرائیل کے شمالی ایران میں فضائی حملے, 9 ایرانی شہید, متعدد زخمی. تہران میں ایٹمی سائنسدان صدیقی صابر اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے. جنگ بندی کے بعد ایرانی دارالحکومت تہران میں بھی 2 دھماکے. ایران نے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا. بحیرہ کاسپین کے قریب شمالی شہروں بابول اور بابل سر میں دھماکے سنے گئے. ایرانی میڈیا کا دعویٰ. اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روز بعد جنگ بندی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ایران نے سیز فائر کی تصدیق کر دی. جنگ بندی کے ٹرمپ کی پیشکش سے متفق ہوں. اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تمام مقاصد حاصل کر لیے. ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائلز کے خطرے کو خاتمہ اس کا کر دیا ہے. درجنوں ایرانی حکومتی اور عسکری اہداف تباہ کیے. اسرائیل قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. نیتن یاہو کی گفتگو. ایران نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے جنگ بندی کی. اسرائیل کے خلاف حملے صبح 4 بجے تک جاری رہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی. ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کر دیا. جنگ بندی کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا. ایرانی افواج نے دشمن کو ذلت آمیز اور مثالی جواب دیا. اپنی سرزمین پر حملوں کا بروقت اور متناسب جواب دیا, جس نے دشمن کو پشیمانی اور شکست تسلیم کرنے پر مجبور کیا. ایرانی مسلح افواج دشمن پر کوئی بھروسہ نہیں کرتی اور ہر وقت کسی بھی خلاف ورزی پر فیصلہ کن رد عمل کے لیے تیار ہیں. ملکی خود مختاری اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ایرانی اعلیٰ فوجی سلامتی کونسل کا بیان. جنگ بندی پر ایران کا آج جشن منانے کا اعلان. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر سے ٹیلی فون پر رابطہ. شہباز شریف کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن بحالی کی اہمیت پر زور. سلامتی کونسل اور OIC سمیت تمام سفارتی فورمز پر ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ. وزیر اعظم کا افریقین سے عالمی قانون اور UN چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور. ایرانی صدر حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کے مشکور. تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کا بھی اعتراف. دونوں رہنماؤں کا مشکل ترین وقت میں امت کے درمیان اتحاد کی اہمیت اور آپس میں رابطے میں رہنے پر اتفاق. دنیا اور مشرق وسطیٰ جنگ کے اصل فاتح ہیں. یہ دنیا کے لیے شاندار دن ہے.
اسرائیل اور ایران دونوں میرے پاس آئے تھے اور امن کی بات کی. جنگ کئی سال تک چل سکتی تھی اور مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیتی. جنگ بندی مکمل اور دیر پا ہوگی. صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے بعد جنگ بندی کا کریڈٹ B-2 پائلٹس کو دیا. کہا یہ معاہدہ ہمارے بہادر B-2 پائلٹس کے بغیر ممکن نہ تھا. یہی حملہ سب کو ایک میز پر لے آیا. سعودی عرب کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم. سعودی وزارت خارجہ کی فریقین سے کشیدگی میں کمی اور طاقت کے استعمال سے گریز کی اپیل. فریقین جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں. روس کی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی حمایت. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ جنگ بندی برقرار رہنے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہمیں فوری نتیجہ اخذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. قطر کا لبنان اور ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کا خیر مقدم. امریکی صدر کی درخواست پر جنگ بندی کے لیے ایران سے بات کی. جنگ بندی کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے. فری کین سیز فائر کی پابندی یقینی بنائیں. قطری وزیر اعظم کی لبنانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس. محمد بن عبد الرحمن بن جاسم نے کہا ایرانی حملہ قطری حکومت اور عوام کے لیے حیران کن تھا. قطر نے ایران پر حملے کی مذمت کی تھی. ایرانی صدر کی امیر قطر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. امیر قطر نے کہا ہم ایران سے ایسے اقدامات کی توقع نہیں کرتے. اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار ہے. لبنانی وزیر اعظم نے کہا خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے خواہش مند ہے. امید ہے جنگ بندی برقرار رہے گی. کسی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ایرانی سپریم لیڈر کا دو ٹوک اعلان. آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ دنیا ایران کی تاریخ سے واقف ہے کہ وہ جھکنے والی قوم نہیں. ماضی گواہ ہے کہ ایرانی لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل پاکپور نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. امریکی بیس پر حملے پر قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا. کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے پر زور. ایران نے قطر میں امریکی فوجی اڈے العدید پر حملہ کر کے قطر کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا. قطر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط ارسال کر دیا. ایرانی حملہ قطری خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی اور نہایت خطرناک اشتعال انگیزی ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کا یہ حملہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے. ایرانی حملے کا مناسب اور مساوی جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں قطری وزارت خارجہ. اسرائیل نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. امریکی صدر سے ایران کو جنگ بندی پر رضامند کرنے کی اپیل کی. امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر JD وینس نے امیر قطر کو فون کیا. دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی درخواست. تہران قطر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر رضامند ہوا. خبر ایجنسی کا دعویٰ. امریکہ نے ایرانی حکام سے براہ راست اور بالواسطہ مذاکرات کیے. قطری وزیر اعظم نے امریکی جنگ بندی کی تجویز پر ایران کی رضامندی حاصل کی. ٹرمپ نے امیر قطر سے کہا اسرائیل آمادہ ہے قطر تہران کو راضی کرے. ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تباہ کر دی. آئندہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو امریکی فوج نمٹ لے گی. امریکی نائب صدر JD وینس کی ایران کو دھمکی. کہا ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قریب تھا. وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات. ایران اسرائیل تنازع میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیونگ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ملاقات میں زراعت، صنعت اور IT کے شعبوں پر بات چیت. شہباز شریف نے کہا سی پیک کے جاری منصوبوں کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے. میکرو اکنامک آؤٹ لک میں بہتری آئی جو سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہے. ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں.
امریکی خام تیل 3.61% سستا $66.04 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں 3.57% کمی، $68.88 فی بیرل فروخت۔ امریکی سینیٹر نے ٹرمپ انتظامیہ سے کلاسیفائیڈ بریفنگ کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطی میں امریکی افواج کی سیکیورٹی پر خفیہ بریفنگ دے۔ ہمارے فوجی اہلکاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ ٹرمپ نے کانگریس کو بتائے بغیر ایران پر حملے کیے۔ قانون ٹرمپ انتظامیہ کو کانگریس سے مشاورت کا پابند بناتا ہے۔ ایران کی جوہری صنعت کی بحالی کے انتظامات پہلے سے طے کیے جا چکے ہیں۔ نقصانات کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سربراہ ایرانی ایٹمی توانائی ادارہ محمد اسلامی کی گفتگو، ایران کا کامیاب معاہدے کے لیے دوبارہ تعاون ناگزیر ہے۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ سے جلد ملاقات کرنے کو تیار ہوں، بات چیت کے دروازے دوبارہ کھولے جائیں۔ فرانس کا بھی ایران سے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام پر فوری مذاکرات کا مطالبہ۔ ایران کو ایسے معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے جو خطے میں امن اور استحکام کا ضامن ہو۔ فرانسیسی وزارت خارجہ۔ اسرائیل کی غزہ پر بربریت جاری، کیمپوں اور راہگیروں پر حملے، 24 گھنٹے میں مزید 79 فلسطینی شہید، 400 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک ہی روز میں امداد کے منتظر افراد کو 2 مقامات پر نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں 46 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 56,000 سے تجاوز کر گئی۔ 1,31,848 افراد زخمی ہو چکے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔